عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. آج ہم ایک غیر افسانوی صنف جس کی روایت اردو میں کچھ تاخیر سے ہوئی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس صنف کی طرف بہت سے ادیب متوجہ ہیں. اس کا مطالعہ کریں گے جس کا نام ہے انشائیہ. انشائیہ کا آغاز و ارتقاء دیکھنے سے پہلے مختصراً ہم انشائیہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم اس کا جائزہ لیں گے اور آئندہ لیکچر میں اس کا آغاز و ارتقاء کا مطالعہ کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ نثری اصناف میں انشائیہ کو آج کے دور میں غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے. موجودہ دور میں جو ہمارے سامنے زندگی کے نئے نئے مسائل نمودار ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں انشائیہ اظہار جذبات کا ایک بہترین ذریعہ بن کر ہمارے سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے. یہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں مصنف بے تکلفی اور شگفتگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. بے تکلفی اور شگفتگی کے ساتھ کرتا ہے. انشائیہ کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ ہے ایسے، جبکہ ایسے کا مترادف اگر ہم دیکھیں گے اردو میں تو اسے مضمون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دوسری اصناف ادب سے انشائیہ کو ممتاز کرنے والی جو خوبی ہے وہ ہے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ہے. لیکن انشائیہ غیر رسمی طریقے پہ لکھا جاتا ہے. اس میں بے ربطی، بے تکلفی اور شگفتہ فضا تحریر کو دلنشین اور قابل قبول بنا دیتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس صنف میں بے ربطی ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے اور شگفتہ فضا تحریر کو دلنشین اور قابل قبول بنا دیتی ہے. انشائیہ ایک ایسی ہلکی پھلکی صنف ہے جس میں انشائیہ نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اظہار اپنی تمام تر داخلی کیفیات کے ذریعے پیش کرتا ہے. تو انشائیہ نگار کیا کرتا ہے؟ زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اظہار اپنی تمام تر داخلی کیفیات کے ذریعے کرتا ہے. مختلف نقلوں میں، چاہے وہ مغربی ہوں یا چاہے مشرقی ہوں، اپنے اپنے ڈھنگ سے انہوں نے انشائیہ کی تعریف کی ہے. ڈاکٹر جانسن نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے، انشائیہ انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈالی اور بے پرواہ قسم کی اڑان ہے. ڈاکٹر جانسن کا کہنا ہے کہ انشائیہ انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈھالی اور بے پرواہ قسم کی اڑان ہے. ڈھیلی ڈھالی بھی کہا ہے، بے پرواہ بھی کہا ہے. انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈھالی اور بے پرواہ اڑان، یعنی کہ ہم جو سوچتے ہیں اس کو اڑان کہہ رہے ہیں. پھر بیکن نے اسے ایسی تحریر قرار دیا ہے جو کسی حقیقت کے متلاشی ہو. بیکن کا کہنا کیا ہے؟ کسی حقیقت کے متلاشی اگر کوئی تحریر ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ انشائیہ کہلاتی ہے. وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے، ایسی مختصر تحریریں جن میں کسی تجسس اور کھوج کے کسی حقیقت کا اظہار ہو. مختصر تحریر ہونا چاہیے جس میں کوئی تجسس ہو، کھوج کی حقیقت کا اظہار ہو، اسے ہم انشائیہ کہیں گے. ایسا بیکن کا خیال ہے. اصغر گونڈوی نے محشر خیال کے دیباچے میں انشائیہ کو ادب لطیف کہتے ہوئے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اس کی وسعت اور ہماگیری کا بخوبی اندازہ ہو جائے. تو اصغر گونڈوی نے محشر خیال میں جو دیباچہ لکھا ہے اس میں انہوں نے جو تعریف بیان کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: ادب لطیف کا اصل مفہوم اس طرز انشاء سے ہے جو وسعت علم، احساس شعریت، حکیمانہ نزاکت خیال کے باہمی امتزاج سے پیدا ہوتا ہے. تو اصغر گونڈوی کا کہنا ہے کہ جو غزل کے بہت بڑے شاعر کی طرح بھی گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ادب لطیف کا اصل مفہوم، یعنی کہ انشائیہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اس طرز انشاء سے ہے. کس طرز انشاء سے ہے؟ جو وسعت علم میں وسعت ہو، احساس شعریت ہو، شعریت کا احساس بھی ہونا چاہیے اس کی تحریر میں، حکیمانہ نزاکت خیال ہو، اور خیال کیسا ہونا ہے؟ حکیمانہ نزاکت خیال ہونا چاہیے.
ان سب باتوں کا یعنی کہ وسعت علم، احساس شریعت اور حکیمانہ نزاکت خیال، ان کا باہمی جو امتزاج ہے وہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر وزیر آغا نے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جی جانسن کی ہو یا بیکن ہے یا پھر اصغر گونڈوی، ان کی تعریفوں کے علاوہ تھوڑا سا مختلف انداز میں انہوں نے انشائیہ کی تشریح و توضیح کی ہے۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ انہوں نے اس تعلق سے جو بات کہی ہے، موضوع اور اسلوب دونوں کو انہوں نے اہمیت دی ہے۔ اس میں انشائیہ اس صنف نثر کا نام ہے جس میں انشائیہ نگار اسلوب کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشیاء یا مظاہر کے مخفی مفاہیم کو کچھ اس طور پر گرفت میں لیتا ہے کہ انسانی شعور اپنے مدار سے ایک قدم باہر آ کر ایک نئے مدار کو وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے وزیر آغا کا کہ جو انشائیہ نگار ہے وہ اسلوب اس کا اتنا تازہ ہوگا، اشیاء یا مظاہر کے جو مخفی مفاہیم ہیں یعنی کہ چھپے ہوئے جو مقاصد ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، اس پر وہ اس طرح سے گرفت رکھے گا اور انسانی شعور کا جو مدار ہے اس کو ایک قدم باہر آ کر نئے مدار کو وجود میں لانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اسے کہیں گے ہم انشائیہ۔ ایسی یہاں پہ ایک تعریف ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزیر آغا نے انشائیہ کی تعریف و تفہیم کرتے ہوئے بنیادی طور پر 3 اہم نکات کو پیش کیا ہے۔ اول یہ کہ مصنف طرز نگارش کی تر و تازگی کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی کہ انشائیہ نگار تر و تازگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی تخلیق میں عام الفاظ میں ایسی برقی رو دوڑا دیتا ہے کہ شعائیں محسوس ہونے لگے۔ تو کیا کام کرے گا؟ عام الفاظ کا استعمال اس طرح سے کرے گا کہ وہ برقی رو اس میں دوڑ رہی ہے ایسا محسوس ہونے لگے، اور ہر ایک لفظ ایک نئی معنیت کا حامل بن جائے، اور ہر ایک لفظ ایک نئی معنی، اس میں نئی معنیت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد طرز بیان میں تازگی انشائی کا اہم عنصر ہے، طرز بیان جو ہے اس میں تازگی بھی انشائی کا عنصر ہے۔ ان کی دوسری شرط کسی شے کے مخفی مفہوم کو تلاش کرنے کی ہے، اور دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ مخفی مفہوم کو تلاش کرنے کی۔ ایک بت تراش نے کہا، میں نے کہا بت تراشا میں نے صرف پتھر کے زائد حصے کو نکال دیا، مجسمہ خود پتھر میں موجود تھا۔ اس طرح مصنف کی نگاہیں کسی شے کے مخفی مفہوم کو تلاش کر لیتی ہیں اور ایک نئی دنیا کے معنی سے آشنا کر لیتی ہیں۔ ایک مثال دے کر یہاں پہ وزیر آغا بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ایک بت تراش کا کہنا ہے، یعنی کہ ایک بت تراش کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا بت تراشا میں نے صرف پتھر کے زائد حصے کو نکال دیا۔ تو بت تراش کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے پتھر کے زائد حصے کو نکال دیا ہے، مجسمہ خود پتھر میں پہلے سے موجود تھا۔ تو اس طرح مصنف انشائی نگار جو ہوگا وہ کسی شے کے مخفی مفہوم کو تلاش کر لے اور ساری دنیا کے سامنے اس کے معنی پیش کر دے۔ وزیر آغا نے تیسری اور ایک بات جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف ایک ایسے معنی کی دنیا کا نظارہ کرے یا اس کا شعور اپنی حدود سے نکل کر نئے حدود کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی کہ نئے حدود میں شامل ہو جائے، شعور میں توسیع کرے، وسعت دے اسے۔ اس طرح مصنف ایک نئے مفہوم کو دریافت کرتا ہے، نیا مفہوم بھی تلاش کرنا چاہیے، نیا پہلو بھی پیش کرنا چاہیے۔ ایک کامیاب انشائی کے مطالعے کے بعد قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ نہیں ہے جو مطالعے سے قبل تھا، اس میں ایک انوکھی کیفیت یا نئی وسعت نظر سما گئی ہے۔ لیکن انشائیہ کا مطالعہ کرنے کے بعد جس موضوع پر انشائیہ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہو، اس کے بارے میں اس کی سوچ بدلے، ایک انوکھی یا کیفیت یا نئی وسعت نظر میں سما جائے، اسی کو ہم انشائیہ کہیں گے۔ ایسا ایک نظریہ یہاں پہ پیش کیا گیا۔ انشائیہ میں موضوع اور اسلوب میں ایک انوکھا پن دکھایا جاتا ہے۔ انشائی نگار ایک سیاح کے مانند ہوتا ہے جو کسی نئے ملک کی بہت سی انوکھی باتوں کا علم، جس کو کسی نئے ملک کی انوکھی باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو اہل ملک کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ انشائی نگار زندگی کے نشیب و فراز کا ایک تصور قائم کرتا ہے۔ جس طرح سے ایک سیاح کسی ملک میں سیاحت کے لیے جاتا ہے
اور نئی نئی باتیں کھوجتا ہے اور کھوج کر اس ملک کے لوگوں کو بھی یہ نئی باتوں سے آشنا کراتا ہے، اسی طرح انشائیہ نگار بھی کیا کرتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز کا ایک تصور قائم کرتا ہے اور سب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انشائی کی وضاحت کے لیے مضمون اور انشائی میں جو امتیازات ہیں ان کا جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مضمون کے مطالعے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ انشائی میں تاثرات کار فرمائی ملتی ہے۔ مضمون کے مطالعے سے ہم کو کیا ہوتا ہے، معلومات مل جاتی ہیں، لیکن انشائی سے ہم کو ایک تاثر بھی ملتا ہے۔ مضمون میں بصیرت، متانت اور واقفیت سے رہبری ہوتی ہے۔ مضمون میں کیا ہوتا ہے، بصیرت، متانت اور واقفیت سے رہبری ہوتی ہے، جبکہ انشائیہ نگار گفتار اور آشفتہ سری سے ایک مخلص دوست ثابت ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار ایک مخلص دوست کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ مضمون میں معقول خیال انگیزی ہوتی ہے، مضمون میں معقول خیال انگیزی ہوتی ہے، اور انشائی میں آشفتہ بیانی، تخیل پرستی اور پر اسراریت ملتی ہے۔ معقول ڈھنگ سے خیال کو پیش کیا جاتا ہے مضمون میں، لیکن انشائیہ میں ویسا نہیں ہوتا۔ انشائیہ میں آشفتہ بیانی، تخیل پرستی اور پر اسراریت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ انشائیہ میں دلائل نہیں ہوتے، تاثراتی اور جمالیتی رنگ ہوتا ہے۔ انشائیہ میں دلیلیں بھی پیش نہیں کی جاتی ہیں، بس تاثر اور جمال پیش کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ مضمون نگار اپنے موضوع کے خارجی پہلو کو پیش کرتا ہے، لیکن ایک انشائیہ نگار اپنے ذاتی تاثرات کو داخلیت کے ماحول میں اجاگر کرتا ہے، یعنی کہ داخلیت کو انشائیہ نگاری میں اہمیت دی جاتی ہے۔ انشائیہ کو نثری غزل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا تعلق صرف جذبات ہی سے ہے نہیں ہوتا، یہاں شعور کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ انشائی میں صرف جذبات کی عکاسی یا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ شعور کی کار فرمائی بھی اس میں پیش کی جاتی ہے۔ انشائی نگار مختلف تاثرات کے اظہار کے لیے چھوٹی بڑی کئی عبارتیں سپرد قلم کرتا ہے۔ بظاہر یہ جملے ایک دوسرے سے بے ربط نظر آتے ہیں، لیکن ان کا ارتباط ایک ایسا حسین مجموعی تاثر پیش کرتا ہے جو پڑھنے والے کے دل و دماغ کو ایک نیا لطف اور ایک نئی روشنی دیتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، اس طرح سے یہاں پہ انشائیہ نگار بھی مختلف تاثرات کے اظہار کے لیے چھوٹی بڑی مختلف تحریریں عبارت کرتا ہے یا لکھتا ہے، عبارتیں تحریر کرتا ہے، اور اس میں ربط دکھائی نہیں دیتا، یہ بے ربط دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ہم جب مجموعی تاثر لیتے ہیں تو ان میں ایک قسم کا ربط اور ایک دل و دماغ پر ایک نیا لطف اور ایک نئی روشنی ہم کو دیتا ہوا انشائیہ دکھائی دیتا ہے۔ اس میں اختصار، جامعیت اور عدم تشکیل انشائی کی اہم خصوصیات، اختصار، جامعیت اور عدم تکمیل انشائی کی اہم خصوصیات کہی جاتی ہیں۔ انشائی نگار کسی موضوع کا خاکہ کھینچتا ہے اور کسی شے پر روشنی ڈالتا ہے، اور اس موضوع کی مرکزیت کی مدد سے ان خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے جن سے وہ متاثر ہوا ہے، یعنی کہ جس سے وہ متاثر ہوا ہے، جس عنوان سے، اسی کو موضوع بناتا ہے اور اس کے خیالات اور جذبات کا وہ اظہار کرتا ہے۔ اپنی تحریر میں انشائیہ نگار مختصر اور جامع جملوں میں معنی خیز اشارات پنہا کر دیتا ہے، معنی خیز اشارات کو ڈھکے چھپے انداز میں پیش بھی کرتا ہے۔ اس کا ہر لفظ جذبات و احساسات کا ترجمان ہوتا ہے، ہر لفظ کو ایسا ہوتا ہے جذبات و احساسات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس کے ہر جملے میں نیا پن اور تازگی کا احساس ہوتا ہے، اور انشائیہ کے ہر جملے میں نئے پن اور تازگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں یا انشائیہ کے لیے جو ضروری ہے، وہ ہم من جملہ یوں کہیں گے کہ انشائیہ مضمون کی ایک قسم ہے، لیکن یہ کئی معنوں میں مضمون سے علیحدہ ہے۔ مضمون نگار کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اپنے خیالات پیش کرتا ہے، مگر انشائیہ میں خیالات کو مربوط انداز میں پیش کرنا لازمی نہیں ہوتا، یہاں بے ترتیبی میں ترتیب پیدا کی جاتی ہے۔ پھر انشائیہ ذہنی خوش خرامی ہے۔ انشائیہ نگار ایک ایسا گباز ہوتا ہے جس کی خوش گفتاری ہم پر جادو کر دیتی ہے اور ہم اس کی باتوں سے دیر تک لطف اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنی گفتگو کے دلچسپ بنانے کے لیے جا بجا طنز و ظرافت سے بھی کام لیتا ہے۔ اسی لیے ناقدوں نے انشائی کو جو عبد اللطیف یا انشائی لطیف سے ملتی جلتی چیز بتایا ہے۔ ماضی میں عبد اللطیف سے خاص قسم کی تحریر مراد دی جاتی تھی۔ نیاز فتح پوری کے مضامین میں عبد اللطیف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انشائیہ عبد اللطیف سے کسی قدر قریب تو ہے، لیکن اس کا الگ وجہ ہے۔ انشائی کو عبد اللطیف کی کہنا
ٹھیک نہیں ہے، اس کا الگ سے وجود ہے۔ داخلیت انشائی کا نمایاں وصف ہے، یہ ذاتی نیت کی تحریر ہوتی ہے جس میں قلمکار کی ادبی شخصیت جلوے بھی کھیلتی ہے۔ آخر میں ہم پروفیسر نور الحسن نقوی کی رائے کا مطالعہ کریں گے، جس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ انشائیہ میں حکمت و حماقت اور مقصدیت و بے مقصدیت اس طرح آپس میں گت جاتے ہیں کہ ان کا الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ان کے مطابق کیا ہے، انشائیہ میں حکمت و حماقت اور مقصدیت و بے مقصدیت اس طرح آپس میں گت جاتے ہیں کہ ان کا الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انشائیہ میں جو موضوع ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی موضوع پر انشائیہ لکھا جا سکتا ہے، سنجیدہ موضوع ہو یا غیر سنجیدہ موضوع۔ پھر انشائی کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھٹی کے بعد اپنے گھر میں پہنچتا ہے اور چست اور تنگ کپڑے اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک آرام دہ بونڈے پر نیم دراز ہو کر حقے کی ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے وہ گفتگو ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انشائیہ تفریح کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں بہت زیادہ سکون میسر کرتا ہے۔ حسن خیال اور حسن بیان انشائیہ کے لیے بہت ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں تازگی اور ندرت کا احساس نہ ہو تو انشائیہ بیکار دکھائی دیتا ہے۔ انشائیہ نگار کوئی نیا پہلو پیش کرتا ہے لیکن وہ اسے علمی انداز میں بیان نہیں کرتا بلکہ اپنی بات ہلکے پھلکے اسٹائل میں کہہ گزر جاتا ہے۔ اس کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ پڑھنے والا محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تو اس طرح انشائیہ میں ہم کو یہ تمام باتیں یا یہ تمام خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور انشائیہ میں جیسا کہ اس کو انگریزی میں اس سے کہا گیا ہے، ادب لطیف اردو میں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو قدر اس میں مضمون سے بھی وہ مختلف ہے، ادب لطیف سے بھی مختلف ہے، لیکن اس کے لیے جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ اگر ہم کو مل جائیں گی تو اسے ہم انشائیہ کہیں گے۔ جیسا کہ انشائیہ میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، حسن خیال اور حسن بیان ہونا چاہیے، داخلیت اور انشائیہ کا نمایاں وصف کہلاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ اور جو مختلف آرائیں ہم نے دیکھی انشائیہ کی، جس میں ڈاکٹر جانسن ہیں، بیکن ہیں، اور پھر اصغر گونڈوی اور وزیر اعلیٰ وغیرہ کے، ان تعریفوں سے بھی ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ انشائیہ ایک ایسی صنف ہے جو ہمیں تفریح کا سامان میسر کرتی ہے اور غیر رسمی طریقہ کار پر تحریر کی جاتی ہے۔ اس میں بے ربطی، بے تکلفی اور شگفتہ فضا ہوتی ہے جو تحریر کو دل نشیں اور قابل قبول بھی بناتی ہے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اظہار اپنی تمام تر داخلی کیفیات کے ذریعے اس صنف میں پیش کیا جاتا ہے۔ انشائیہ کا آغاز و ارتقاء انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔